لب پہ ناتے باپ کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گم کل بھی تھا سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، لیجیے رکھ لیں۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پڑھیں دے پڑھیں دے۔ فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دھوپ کی دکھ کی دکھ کی دھوپ کری تو کیا، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ کری تو کیا، ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور سب ہو آئے ان کے در سے، جا نہ سکا تو ایک سبھی، سب ہو آئے ان کے در سے، جا نہ سکا تو ایک سبھی، یہ بھی ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، یہ بھی ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ باپور اللہ
اللہ برکت دے، جا اللہ کامیابی دے، جا اللہ اشرفی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر یہ سنا کر مدینے کی گلیوں کا طواف کروا رہے ہیں۔ یہ بتا رہے تھے کہ جس کا بھی رشتہ نبی سے آج بھی جڑ جائے، جس کا رشتہ نبی سے آج بھی مضبوط ہو جائے، خیر اللہ خوش رکھے۔ کیسے مولانا وہ ناک کھا کو واہ، یہ مولانا شریف صاحب اللہ دے تو بلا کسی تاخیر کے میں مسجد کے ذمہ داران سید علیم اور حاجی عبدالستار، ہاں ہے کہ نہیں، مسجد کے ذمہ داران ٹرسٹیان ہے، محمد علی بھائی ہمارے کہاں گئے؟ سید علیم بھائی، یہ جو محفل کا انعقاد ہوا ہے یہ ٹرسٹیان مودی خانی کی جانب سے ہے۔ ان کی محبت ہے یہ کہ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ حضرت کی تاریخ میں شب برات میں، الحمدللہ تعالیٰ حضرت کی تاریخ ہمیں ملی، اور یہ ہمارے مسجد کے ذمہ دار محمد علیم بھائی محمد صاحب تو گلگوشی کریں گے نیو مودی خانہ کی جانب سے۔ اس کے بعد میں محمد آفاق بھائی، اللہم صلی میرے والد محترم حافظ نیاز احمد صاحب اللہ، میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ سرکار کی خوشی فرمائیں۔ آئیے فیضان غوث اعظم زندہ باد، فیضان غریب نواز زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھ سیدنا و مولانا محمد المعطی والآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے خیریت اچھے ہیں آپ؟ اللہ اللہ خوش رکھے، اللہ صحت اسلام اچھے ہیں آپ؟ جی جی اللہ خوش رکھے، استغفر اللہ، اللہ سلامت۔ بلا کسی تاخیر کہ میں مائک سرکار کے حوالے کر رہا ہوں، آپ سرکار کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کریں۔ خیریت اچھے ہیں؟ اس شعر سے میں حضرت کو مدعو کرنا چاہتا ہوں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کر کے دیدار کیا کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اما بعد، قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، سمن الجنت لا الہ الا اللہ۔ طیبہ ہی کو کعبہ مقصد کہیے، طیبہ ہی کو کعبہ مقصد کہیے، دے لیجئے نبی سلم کو سنگ اسود کہیے۔ حق ادا کرنا ہے اگر حق تعالیٰ کا تو دل سے ایک بار یا محمد کہیے گا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی
سيدنا حبيبنا نبينا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا نبينا شفيعنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے. کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے. تمہارے صدقے میں یا محمد کسی بھی شے کی کمی نہیں ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ بہت ہی بڑا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت نے ہمیں بھیجا. بڑا کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ شب برات کی اس نوری محفل میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے بھی نوازا. تو الحمدللہ دوستو، مجھ سے پیشتر آپ نے قاری صاحب سے اچھے انداز میں مختصر ہی صحیح جامع خطاب تو کہو، گفتگو تو کہو، سماعت فرما رہے تھے. لیکن اندر آتے آتے میں نے قاری صاحب کی زبان سے ایک جملہ سنا. آپ نے کہا کہ ولی کامل آ رہے ہیں. دیکھیے دوستو، عقیدت محبت الگ چیز ہے، حقیقت الگ چیز ہے. ان کی عقیدت ہے جی، ان کی محبت ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ میں ولیوں کی خاک بھی ہو گیا تو میرے لیے بڑی بات ہے. اللہ کے ولیوں کی جوتیوں کی خاک بھی اگر ہو گئی تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے میرے دوست. کیونکہ کہاں اللہ کے اولیاء اللہ، کہاں ہم جیسے گناہ گار. بس یہ عقیدت ہے. حقیقت تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میری حقیقت کیا ہے. دیکھو دوستو، آج کی اس رات وہ بھی آپ کے سامنے مختصر سا رکھا جائے. بڑی رات ہے آج کی، فضیلت والی رات، بڑی رات ہے، نجات والی رات ہے، بخشش والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، عبادت والی رات ہے، قربت والی رات ہے، بڑی رات ہے. تو انسان کو ضروری ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو جانے، اپنی حقیقت کو سمجھے. میں کون ہوں، میں کیا ہوں، جانے. دیکھو بزرگاں تو یہ بتاتے کہ انسان تو اپنی حقیقت کو جان، کبھی تجھے تکبرش نہیں آتا. تکبر سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو جاننا. کیسا جاننا حضرت؟ اپنی حقیقت کیا ہے ہم کیسا جانیں؟ کون باتو کہاں سے آیا، تو کیسا بنیا، تیرا وجود کیسا. میں بولیں گا حضرت میں ماں کے پیٹ میں تھا، اس سے پہلے باپ کی پیٹ میں تھا. یہ بات ہے. اچھا، ایک نطفے سے تیرا وجود ہوا، سیمن ڈراپ، مادہ حیات. کیا بات؟ ایک ڈراپ سے، ایک قطرے سے انہیں دنیا میں، باپ سے ماں سے دنیا میں انہیں آیا. اچھا، وہ چیز جب جسم سے خارج ہوتی ہے، اگر جسم کو لگا جسم ناپاک، کپڑے کو لگا تو کپڑا ناپاک، اگر نکل گیا خارج ہو گیا تو انہیں پورا ناپاک غسل کرنا. تو اسی نطفے سے انہیں بنیا. کیا بات، گندی جگہ سے آیا، گندا بن کو آیا، گندا کھا کو آیا. یتا انہیں تصور کر لیا تو میری حقیقت کیا ہے، کہتے اسے فخر آتاش نہیں. ایک ڈراپ سے بنا، ایک نطفے سے بنا. یہ دیکھیے، مائک منہ کے پاس رکھ کر ہم کلام کر سکتے ہیں، کھاتے ہوئے نہیں بات کر سکتے، اتنا قریب. اچھا میری آواز آ رہی ہے؟ آپ تمام پیچھے آواز آ رہی کیا؟ نہیں آ رہی؟
تو تھوڑا اس میں کرو نا، ساؤنڈ بڑھائیے اس میں، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کو فائنل کر لے با، برابر کر لے، بار بار ڈسٹرب نہیں کرنا۔ اچھے باتوں کے ٹائم پہ انہیں آتے رہتا ڈسٹرب کرنے، کہاں اچھی محفل دکھتی کہ وہاں انٹری مارتا ہوں، کئی کو نہیں ہونا بول کو۔ اب آ رہی کیا آواز ہو؟ اچھا چلو الحمدللہ، درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے احساس ہو گیا کہ میں کس سے بنا، میرا وجود کیسا ہے، نہیں کہ ابا کہاں سے آیا، انہیں گندا ستھان ابا گندی جگہ سے چایا، گندا کھا کو آیا، پھر اکڑ رہا کہیں کو، تکبر کہیں کو، فخر کہیں کو، تیری اوقات کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، سمجھ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں ہے نا با۔ اچھا انہیں گندا چھے نا، پھر پاک نہیں ہوا نا، کیسا پاک ہوتا جی؟ گندی جگہ سے چایا نہیں کیا با، گندا چھے انہیں، پاک ہونا نہیں۔ میں نہا لیا کیا حضرت، میں غسل کر لیا، میں غسل کر لیا، میں پاک ہو گیا کیا، خالی پانی ڈال لیا تو پاک ہوتا کیا با؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کیا تو پیدا ہوتے تجھے نہیں نہلا ہے، تجھے غسل نہیں کرائے، پھر ایسا گندا چھوکا آیا، پاک ہونا نہیں، پھر پاک کیسا ہونا؟ پاک ہونے کے طور طریقے کیا ہے؟ خالی پانی ڈال لیا تو پاک نہیں ہوتا، گنگا اسنان 100 بار کریا تو بھی پاک نہیں ہوتا، پھر کیسا با پاک ہونا؟ پاک ہونے کے طریقے کیا ہے؟ اس واسطے اللہ تعالیٰ کیا کریا، اے میرے محبوب بندے دنیا میں پیدا تو میں کر رہا ہوں، خالق اللہ جبا، اللہ پیدا کرنے والا، اے میرے محبوب دنیا میں بندے تو میں پیدا کر رہا ہوں، سب کا خالق مالک میں، سب کو پیدا کرنے والا میں، لیکن میرے محبوب وَيُزَكِّهِمْ، پاک تم کرو۔ کیا کہنے؟ پیدا میں کریا، میں پیدا کرنے سے انہیں پیدا ہوا، میری مخلوق، میں خالق ضرور ہوں لیکن میرے محبوب پاک تمہیں کرنا ہوگا۔ وَيُزَكِّهِمْ، سب سے پہلے ان کو پاک کرو، اللہ بول رہا ہے۔ دیکھ بھائی انہیں پاک ہونے کے بعد وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، اس کے بعد کتاب کا علم، بعد میں حکمت، مگر انہیں پاک ہونا، کیسا پاک ہونا؟ یہ ایک بات طریقے۔ آج کی رات کون سی رات باغت بولے تو پاک ہونے کی رات، گندگی کو دور کرنے کی رات۔ میں وہ سوچ رہا تھا اب تک کیا موضوع بنانا دیکھ با، کیا بولنا دیکھ با، تو اندر آتے سو آتے خالی سب موضوع دیے۔ کیوں؟ میری حقیقت کو یاد دلائے، ان کی عقیدت بیان کر کو۔ ہمیں کیا ہے با؟ گندے ہیں، ناپاک ہے، پھر پاک کیسا ہونا؟ خالق کائنات اللہ ہے، مالک کائنات میرے حضور ہے، خالق جنت اللہ ہے، مالک کائنات میرا مصطفیٰ ہے، سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے لیکن مالک میرے آقا ہے۔ تو انہیں اپنے آپ سے پاک نہیں ہو سکتا، انہیں پاک ہونا چاہا تو پاک نہیں ہو سکتا باپ، پھر کیا رے کرنا؟ پاک ہونا کد بولے تو اپنے آپ کو تو کہتا رگڑا تو بھی، کہتا نہالا تو بھی، کہتے پانا ڈالا تو بھی، گنگا اسنان کرا تو بھی پاک نہیں ہوتا با۔ کیا کرنا حضرت؟ بیان کرو ذرا۔ کیا صحابہ کو دیکھ با، میرے حضور کی حدیث کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس نے میرے یا میرے صحابہ کی سنتوں پر چلا وہی جنتی۔
صحابہ کو دیکھو کیسا پاک ہوئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا ان کے اتنا بڑا مقام ملا بھائی. یار غار یار مزار. غار میں بھی ساتھ ہے, مزار میں بھی ساتھ ہے. تو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے سرکار کو اللہ نے کہا وَيُزَكِّهِمْ, ان کو پاک کرو. تو ہمیں پاک ہونا نہیں کیا بات, گندے تھے تو پاک کیسا ہونا. ہاں بولو حضرت صحیح بھی, میں گندہ نطفہ چھوں, میں صحیح گندے جگہ سے چایا نا, میں گندہ چھوں, پھر کیسا میری عبادت کیسا, میری تلاوت کیسا, میں اتنا سب بھی کر رہا ہوں تو کیسا, کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, میں کیسا پاک ہونا. یہ خیال ہوتا برابر با. آج تجھے خیال آیا, اللہ کا شکر ہے کہ آج کی رات تیرے اوپر اللہ کی مہربانی ہو گئی, اللہ کا کرم ہو گیا. تو دیکھو میرے دوست, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بولا میرے محبوب پاک کرو. کیسا پاک کیے حضرت. اب انہیں سمجھتا رہیں گا حضرت میں نمازاں پڑھا لو پاک ہو گیا آگت, حضرت میں ذکراں کرا لو پاک ہو گیا لو, میں دیگاں چڑھایا لو پاک ہو گیا لو, میں کھلایا لو پاک ہو گیا لو, کپڑے پہنایا لو پاک ہو گیا لو. صدیق اکبر کے اتنا تو نہیں کرتا تو نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا لٹایا اتنا تو نہیں لٹا رہے نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی عبادت کی اتنی عبادت تو نہیں کر رہا ہے نا با. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ تو دیکھو یار, کتنا بلند, کتنا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو یہ مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا آیا؟ نہ عبادت سے نہ ذکر سے. عبادت سے نہیں آیا با, نہ تلاوت سے. پھر کیسا آیا؟ فقط میرے محبوب کو تکنے سے آیا. صرف میرے محبوب کو دیکھنے سے آیا. میرے محبوب کو دیکھے, رات و دن دیکھتے گئے, وہ جمال صدیق اکبر کے نظروں میں دل میں سما گیا. حضرت ابو بکر کا مقام و مرتبہ بلند ہوتے گیا. کیسا بلند ہوا؟ ان کی نظروں میں جمال مصطفیٰ آ گیا, میرے محبوب کا حسن آ گیا, میری محبوب کا چہرہ آ گیا, میرے محبوب کے زلفیں آ گئے, میرے محبوب کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا آ گیا, میرے محبوب کا مسکرانا آ گیا. قرآن پڑھ بھی رہے تھے, قرآن دیکھ بھی رہے تھے. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام میرے محبوب کی محبت سے, میرے محبوب کے دیدار سے ان کا مرتبہ بڑا. تو کیسا وہ پاک ہونا؟ پاک ہونا کا تو کیا کرنا ہمیں, کیسا پاک ہوں گا؟ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو بھیجا, اے میرے محبوب ان کو پاک کرو. تو کیسا پاک ہوں گا میرے دوست؟ بندہ پاک ہونے کے لیے دنیا میں آنے کے بعد زندگی میں جتنا بھی بڑا گناہ کر لیا, جتنا بھی بڑا گناہ ہو گیا, بڑے سے بڑا اس کا گناہ ہو گیا, اب پاک ہونا, جنتی بننا. جی جی جی. تو کیسا بنیں گا, کیسا ہوں گا؟ دیکھ با, اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر کلمہ طیبہ پڑھنا. جس کی زبان پر آ گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا انہیں پاک ہو گیا. میں ایک مثال کئی بار بولتا ہوں, آج بھی بولتا ہوں ذرا. کلمہ پڑھ لیا تو پاک ہو گیا. کیوں؟ اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے, میرے رسول کا بھی ذکر ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میرے حضور کو تک رہے تھے. تکتے تکتے حضور ان کو دیکھ رہے تھے, صحابہ حضور کو دیکھ رہے تھے. صرف یہاں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے, درمیان میں کون بھی نہیں تھا. دیکھتے دیکھتے خاموشی میں کلام ہو رہا ہے, زبان سے کوئی بھی بات نہیں کر رہے ہیں, خاموش ہے. یہ صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں, حضور صحابہ کو. ایسا ہوا دیکھتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جیسا کھڑے ہوئے صحابہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور تھوڑی دیر کیا تو میرے رسول بیٹھتے, لوگ عشق رسول میں وجد اور رقص کرنے لگتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفل چھوڑ کر فوراً وہاں سے روانہ ہو گئے. تو صحابہ کرام میں سے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل چھوڑ کر نکلے، پیچھے پیچھے جا رہے، جاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ایک باغ میں، ایک باغیچے میں حضور آرام فرما رہے تھے۔ اب ڈھونڈتے ہوئے گئے ابو ہریرہ باغیچے گارڈن میں، حضور بیٹھے آرام فرما رہے، جا کر ملے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ آ گئے؟ آ جاؤ۔ تو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں استراحت فرما رہے ہیں، آپ یہاں آرام فرما رہے ہیں، اجازت دیجئے میں جا کر جو ہے سب سے عرض کر دوں کہ آپ یہاں موجود ہیں، میرے سرکار آپ یہاں حاضر ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا جاتے ہو؟ بولے سرکار ہاں جا کے پھر آتا ہوں، سب کو بول کے آتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، جاتے جاتے اے ابو ہریرہ یہ حدیث سن کے جاؤ، من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خالصا دخل الجنت بلا حساب و بلا کتاب۔ اے ابو ہریرہ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ سنے ابو ہریرہ خوش ہو گئے۔ صحابہ کرام کو یہ بات سنتے میرے سرکار سے تو خوشی سے مچل جاتے تھے، اتنی خوشی ہوئی، باغیچے سے نکل رہے تھے، سرکار کے پاس سے باہر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ذرا ٹھہرو۔ کے ابو ہریرہ رکے، بولے کہاں جا رہی ہو؟ سب کو بولنے جا رہا ہوں سرکار آپ نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو میرے سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاتے جاتے یہ میرے نالین لے کے جاؤ۔ حضور نے اپنے نالین دیا، وہ نالین مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ کر حضرت ابو ہریرہ نکلے، باہر گئے، جھومتے ہوئے جا رہے، رقص کرتے ہوئے جا رہے، اور سب کو یہ بولتے جا رہے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جاتے جاتے راستے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کرے۔ جیسے ملاقات ہوئی حضرت عمر سے بھی، امیر المومنین سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اے امیر المومنین، اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے جسے صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں، یہ کیا کہہ رہے ہو ابو ہریرہ؟ بولے ہاں یہ میرے سرکار نے فرمایا۔ بولے اس کا ثبوت؟ حضور نے دیکھے نالین دے کے بھیجے، نالین مصطفیٰ اس کا ثبوت ہے۔ جا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، بیٹھے اور حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو ہریرہ کیا بول رہے سرکار، کلمہ پڑھنے والا جنت میں داخل ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے سرکار؟ تو حضور نے فرمایا اے عمر اتنا ہی نہیں، سمن الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت بھی لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب دیکھ با ہمارے خیالہ میں حضرت ہمیں پڑھ لیے نا لا الہ الا اللہ پڑھ لیے نا جنت میں داخل ہو گئے نا، کئی بار بولتے ہوں بابا مثال آج بھی بولتے ہوں، جنت میں داخل ہو گئے، چھوڑ ڈالو حضرت میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب ہمیں عبادت کی کیا ضرورت ہے، تلاوت کی کیا ضرورت ہے، ذکر و اذکار کی ہمیں کیا ضرورت ہے، زکوٰۃ و حج کی ہمیں کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ ایسا خیال۔ کلمہ پڑھ لیا جنت مل گئی، جنت کی ٹکٹ مل گئی، پھر یہ سب عبادت کیوں کریں؟ دیکھ با ایک جنا ویسا کریا، یہاں سے بمبئی کو جانا اگر بول کو اس کی ٹرین دوپہر میں تھی 3 بجے، پونا سے بمبئی جانا، ریزرویشن ٹکٹ نکال کو اس کے پاس رکھ لیا، جانا بھائی گھر، ٹکٹ نکال کو رکھ لے کو گھر میں بیٹھا ہے آرام کر رہا ہے، اتوار کا دن تھا، دوپہر میں 3 بجے گاڑی تھی، انہیں جانے کا تھا، 3 بجے اس کے گھر کو جا کے دیکھے تو کیا ہے حضرت آرام فرما رہی۔ میں بولا کیا با 3 بجے تیری گاڑی ہے تو بمبئی کو جانے کا آرام کر رہا ہے نا با، کیا رے قصہ؟ انہیں بولتا اے چھوڑو حضرت کئی کو فکر کرتی، میرے ہاتھ میں ٹکٹ ہے میں پہنچتا ہوں، کیا بات ہے، بہت اچھے، ہاتھ میں میرے ٹکٹ ہے، میں بمبئی کی ٹکٹ لے لیا، پھر کئی کو آپ فکر کر رہی، ٹکٹ لے لیا تو کیا مجھے اسٹیشن جانے کی کیا ضرورت ہے، میں پہنچ جاتا۔ ارے دیوانی تجھے اسٹیشن تک جانا پڑتا، ٹرین میں بیٹھنا پڑتا، ٹکٹ رکھنا پڑتا،
جب جا کے تو بمبئی پہنچتا. خالی ٹکٹ نکال کو گھر میں بیٹھا تو پہنچ تو لے گا تو بمبئی کو نہیں پہنچتا با. ویسا چیوی جو بھی کلمہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہو گیا, یعنی تجھے جنت کی ٹکٹ مل گئی. خالی ٹکٹ لے کو آرام کر لے بیٹھا تو نہیں چلتا, پھر کیا کرنا, وہ ٹکٹ لے کو اعمال کے پلیٹ فارم تک آنا, سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق رسول کی ٹرین میں بیٹھنا, جب جاگو جنت کو پہنچتا. خالی ٹکٹ ہے لے میں پہنچ تو لے گا بولا تو نہیں پہنچتا با. پھر کیا کرنا, عمل کرنا باپ. عمل کریا تو عشق رسول کی ٹرین میں بیٹھا تو جا وہاں تک پہنچتا. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں, آج کی رات ہمیں سبق دے رہی ہے, آج کی رات ہمیں پیغام دے رہی ہے. کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج رات میں جو ہے آسمانی دنیا پر جو ہے نزول کرتا ہے, کہتا مانگنے والے مانگ, کوئی رزق مانگنے والا تو رزق عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرے گا, اللہ تعالیٰ سب دینے والا ہے. مگر ایک بات ہے میرے دوست, اللہ تعالیٰ ہم نہ دیتا لیو, اللہ ہم نہ دیتا, ہم نہ بھی مانگنے کا ڈھنگ آنا نہیں. کیسا مانگنا ہمیں, ہمارے دلا میں آئے سرگاہ ہمیں مانگتے رہتی ہیں نہیں کیا با. دل میں کیسا آیا ویسا نہیں مانگنا, جنا ویسا کرے آبا. بیٹھی حضرت ایک روم میں, سب کو سبق کر رہے تھے, تعلیم دے رہے تھے. انہیں روز آ رہا ہے کونے میں بیٹھ رہا ہے, جا رہا ہے, آتا کونے میں بیٹھتا چلے جاتا. حضرت دیکھے کیا بھائی نے کیا بھی پوچھ رہا ہے نہیں نا, آتا خالی بیٹھتا کونے میں سنتا وہاں سے چلے جاتا. آخر کہیں کو تو آتا رہیں گا ہی نہیں. ایک دن دیکھے, دو دن دیکھے, تیسرے دن سے پکڑے, اے ادھر آ بات تو کہیں. اسے مریداں سب پکڑ کے لائے, سامنے رکھے. تو کہیں کہا رہا ہے با روز کون بات, تو کیا ہونا تجھے, کیا واسطے تو جا رہا ہے. انہیں بولے حضرت میرا ایک مقصد ہے, وہ مقصد کے واسطے تمہارے پاس پھر رہا ہوں. کیا بات تیرا مقصد. میرا مقصد میں بولتا ہوں, اکیلے میں بولتا ہوں, سب کے سامنے نہیں بولتا. کیا اچھا لے جاؤ رے, سب جنے کے سب کو بھیج ڈالے. اب دو جنے باقی تھے حضرت کے, لیفٹ رائٹ, ہر ایک جگہ رہتے نہیں کیا, بازو بازو بولنے والے. ایک جنا کان میں بولتا, ایک جنا کان کی بولتا, لیفٹ رائٹ رہتے وہ لوگ. انہیں بھی بڑا چالاک تھا. حضرت کو بولے کیا رے قصہ بول باپ, تو بھی سننا چاہ رہا ہوں میں, کہیں کو آیا تو 3 دن سے ڈیلی پھر رہا ہے نا, سب جنے چلے گئے نا, کیا بول. انہیں بولا حضرت یہ تمہارے سیڑیاں ہیں تو ان کو بھی بھیجو. گیا ان کو کہیں کیا بولنا, بول پا ان کے سامنے نہیں. وہ ذرا اسپیشل بات ہے, تم نہ بولتے ہوں کسی بھی نہیں بولتا. اچھا لے با, ٹھیک ہے, ان کو بھی بھیج تو لے. تو حضرت کیا کرے, جا رہے تمہیں بھی گئے, چلے گئے. ہو گیا بولنا نہیں انہیں, کیا با بول, کہیں کو پھر رہا ہے تو روز. تو انہیں بولتا حضرت دیواروں کو بھی کانا ہے گتا, اب کیا با کرنا, سب کو بھیج ڈالا, میں اکیلا ہوں, مجھے بھی بھیج کو بولتا کیا رے, کیا کرنا با. نہیں حضرت ذرا کھڑکیاں دریچے ونڈوز کلوز کا بند کرنا, بند کر لے با, جان دے سب بند کرے. ہاں بول, کان میں بول دوں گا تھا. بول رہے کیا ایسا اسپیشل بات رہیں گی دیکھ با, اتنا بھیج کو اتنا کر کے بولنا کیا بھی نہیں حضرت, میں میرے دھندے کے واسطے پھر رہوں گا تھا. یتا بولنے خاطر یتی محنت کریا کیا بھائی, اتنا کو بھیجا, کیا بات تیرا بزنس, کیا رے تیرا دھندا, کیا کرنا چاہ رہا ہے. انہیں بولے حضرت میرا دھندا خبراں کھودنا گیا. دیکھ بھائی یہ بات بولنے کو پیشل کرتا, سب کو بھیجا, تنہائی کرتا, خبراں کھودتوں, کیا رے کرنا, بول کیا ہے تیرا ارادہ. کیا بھی نہیں, میرا دھندا سلو ہو گیا ہے, 4 رڑی رکھو, دعا کرو, ایک کے بعد ایک آتے رہنا. 31 میری دعا ہے سو, اس کے خاطر پھر رو, کہاں گیا تو بھی نہیں ہوا, تمہارا نام سنیا آیا. تمہیں دعا کرے تو 4 گارنٹی پڑتی, 4 رڑی رکھو, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک آتی. انہیں بولے ارے بے وقوف, کیسے دھندے کی دعا کر رہا ہے نا, اب کیا کرنا با, اس کا بھی وہ دھندا ہے, رڑی رکھوں گا تھا انہیں. اب حضرت کیا کر دعا کرنا با, 4 جان دے گا تو کیا دعا کرنا. حضرت بھی حکمت والے تھے,
بولے ٹھیک ہے لیوا، اللہ تعالیٰ تجھے رزق عطا کریں دے گے. اللہ دینے والا نہیں کیا با، اللہ رزاق الرحیم ہے، اللہ رزق دینے والا، اللہ حکمت والا ہے. تو ہمیں اگر مانگنے کو آئے تو کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے دیکھتے ہی نہیں. کیا ہمارے دل میں آیا کہ نہ انہیں مریا تو مریا، انہیں جیا تو جیا، مجھے یہ ہونا، ہمارے آرزوਆਂ اسے. لیکن اللہ بڑا کمال والا میرے دوست، اللہ تعالیٰ جسے جو دینا ہے جتا دینا ہے انہیں برابر دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں جو دعا کر رہے نہیں اس کا طریقہ ذرا سیکھ لینا با. کیسا طریقہ کیا ہے، اللہ سے کیا مانگنا، کیا طریقہ ہے، کیسا مانگنا، آج کی رات کیا ہے. اور ایک بات بتا کر اس کے آگے ذرا گفتگو لے جاتا ہوں علمی طرف. ایک بادشاہ تھا، سب نمائش کر کو رکھا تھا، کھانے پینے یہ وہ سب اشرفیاں کپڑے گپڑے سب رکھا، رکھو اعلان کریا. اب کسی کیا ہونا انہیں وہ لے کو جاؤ گا، یہاں جو چیزیں رکھے ہوئے ہیں جو بھی حاجت مند ہے جو تمہاری ضرورت ہے ہاں سب کچھ موجود ہے، جسے جو ہونا آؤ یہاں سے لے جاؤ. اب ایک جنے آئے اشرفیاں لے گئے، ایک جنے آئے کپڑے لے گئے، ایک جنے آئے کچھ لے گئے، جس کی جو حاجت تھی انہوں وہ سب لے گئے. ایک بڑھیا حضرت کے خلیفہ کے پاس ہے، خلیفہ یعنی بادشاہ کے پاس ہے. آج بولی بادشاہ سلامت، میں کیا پوچھیں دے تو وہ دیتا کیا؟ ہاں دے تو ماں، یہاں ہے سوچ پوچھنا نہیں ہے سو نہیں پوچھنا، یہاں کیا ہے کہ ووچ ماں. بڑی چالاک تھی ہو، میں یہاں کیا ہے وہ پوچھتوں بات دوسرا نہیں پوچھتی گئی، تو دینا ہاں ہے سو پوچھ ماں دیتوں تجھے. کیا کری انہیں چالاک تھی نا، بادشاہ کو پکڑی تو چھونا گیا. انہیں حیران ہو گیا، ارے دیوانی مجھے کی پکڑی، تو کیا بولا ہے سو پوچھ کیا، یہاں تو ہے نہیں. بولے تو ہے. ارے لگ جا ماں، کپڑے لگ جا، پیسے لگ جا، سب لگ جا، تو مجھے کی پکڑ رہی. بادشاہ میں دیوانی کیا تو دیوانہ. انہیں حیران ہو گیا، اے کیا ماں ایسا بول رہی، یہ سب دیوانے ہیں، اشرفیاں پیتے جا رہی، کپڑے پیتے جا رہی، توچ میرا تو سب میرا، میں کہاں یہ چیزاں کے پیچھے جاؤں با، یہ ساری چیزاں میرے، توچ میرا ہو گیا تو ہو گیا نفس. تو ایسا میرے دوست ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتے رہی با، ہم حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جب بادشاہ ہمارا تو کائنات ہماری. اللہ یہ دے وہ دے یہ دے پوچھتے رہ رہا ہے نہیں، تو اللہ کا ہو جا، اللہ سب کچھ تجھے دے دیتا. اللہ کا ہو جانا کیسا ہونا حضرت اللہ کا. اب ہر وہ کام کرنا جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو دوستو آؤ آج کی رات کیا کرنا ہے، اہم بات بتا رہا ہوں. آج کی رات میں اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین چیز بندوں کے آنسو جو اس کی محبت میں روتے ہیں، جو اس کی خشیت میں، اس کے خوف میں جو آنسو گرتے ہیں آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. آنسواں گرتے نہیں، اس کے خشیت میں، اس کے ڈر میں، وہ آنسواں اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے. اتنا محبوب کوئی چیز نہیں جتنا کہ خوف الہی میں جو بندے کے آنسو گرتے ہیں. اور اتنا عزیز کوئی خطرہ نہیں جتنا خون کا خطرہ کافر سے جہاد کرنے میں مومن سے نکل جاتا ہے. وہ خون کا خطرہ بھی عزیز اللہ کے آگے. آنسو کتنی اہمیت کے آنسو. قیامت کا دن ہوں گا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ جہنم سے ایک بڑا آگ کا گولا آتا رہے گا، آگ آتی رہیں گی، امت کی طرف وہ آگ بڑھتی رہیں گی. آپ صلی اللہ تعالی وسلم اسے دیکھیں گے یہ کیا ہے، اتنی بڑی آگ، اتنا بڑا آگ اور امت کی طرف جا رہی ہے. یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہیں گے. اتنے میں سید الملائکہ جبرائیل امین تشریف لائیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لائیں گے. پانی ایک پیالے میں پانی لا کر کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی لیجئے اور اس آگ پر چھڑک دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی لے کر آگ پر ایسا چھڑکیں گے، جیسا میرے محبوب ایسا چھڑکیں گے وہ آگ بجھ جائے گی. بولیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، جہنم سے یہ آگ دوڑتے ہوئے آ رہی تھی امت کی طرف، یہ کون سا پانی ہے، یہ کیسا پانی ہے
جسے میں نے چھڑکتے ہی یہ ساری آگ بجھ گئی۔ سید الملائکہ روح الامین جبرائیل امین علیہ السلام کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں وہ آنسو تھے جو اللہ کے خوف میں اس کے محبوب بندے رو رہے تھے، ان کے آنسو نکل رہے تھے۔ اللہ نے مجھے اس وقت کہا اے جبرائیل ان آنسوؤں کو رائے گاہ جانے نہ دینا، ان آنسوؤں کی قدر ہے، ان آنسوؤں کو جمع کرنا۔ میں نے ان آنسوؤں کو جمع کر لیا ہے، آج اس جہنم کی آگ کو یہ بجھا رہی ہے۔ اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف میں جو آنسو نکلتے ہیں وہ جہنم کی جو آگ دوڑتے ہوئے آ رہی تھی اسے بھی بجھا دیے ہیں۔ اللہ کو پسند، اللہ کو محبوب چیز وہ کیا ہے؟ بندے کی آنسو ہے کہ بندہ اللہ کی یاد میں کانپے، اللہ کی یاد میں تڑپے، تڑپ کر دعا کرے، عبادت کرے۔ غفلت میں عبادت نہیں کرنا، غفلت میں نہیں کرنا با۔ اب بولتی یتے نفلاں پڑھیں گے، وتے نفلاں پڑھیں گے، ایسا پڑھیں گے، ویسا پڑھیں گے۔ غافل ہو کو پڑھا تو منہ کو پھینکے جاتی وہ عبادت۔ حضوری میں پڑھنا، حضوری میں عبادت کرنا۔ کیسا حضوری آتی ہمارے اندر، کیوں حضوری نہیں آ رہی؟ کبھی غور کیا؟ غافل ہے، جب تک غفلت میں رہیں گا مردہ بن کو جیں گا۔ جب اپنے دل کو بیدار کریں گا، جگائیں گا، پھر زندہ پن تیرے اندر آ جائیں گا۔ کیوں حضرت ہمارے اندر غفلت آ رہی ہے؟ یہ غفلت آئی کہاں سے؟ کیوں غفلت آ رہی ہے؟ ہم عبادت کر رہے ہیں، مائنڈ آبسنٹ ہوتے جا رہا ہے۔ کئی کو ہو رہا ہے با، کبھی غور کریا کیا؟ گندگی کی طرف جا رہا ہے، کتے کی گناہ کر رہا ہے، گناہ سے بچنا چاہ رہا ہے، بچ نہیں سک رہا ہے، گناہ سے بچنا چاہ رہا ہے، بچ نہیں سک رہا ہے۔ کئی نافرمانیاں کر رہا ہے، بچنا چاہ رہا ہے، نہیں بچ سک رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ذرا غور کرو کبھی اپنے اوپر، یہ چیز میرے اندر کہاں سے آئی؟ میرے سے کیوں ہو رہا ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کون سی زندگی جی رہا ہوں؟ کیا میرے قول سے اللہ راضی ہو رہا ہے؟ کیا میرے فعل سے اللہ راضی ہو رہا ہے؟ کیا میرے حرکات سکنات سے میرا اللہ راضی ہو رہا ہے؟ مگر نہیں دوست، ہم نے دنیا میں سب کو راضی کرنے کے لیے لگ گئے ہیں۔ بیوی کو راضی کرنے کے لیے پڑا ہے، بچوں کو راضی کر رہا ہے، دنیا کو راضی کر رہا ہے، نفس کے خواہشات کو پورے کر رہا ہے۔ فکر ہی نہیں ہے کہ میری آخرت کا کیا ہوگا، میری خبر کا کیا ہوگا، میری برزخ کا کیا ہوگا، اللہ کو کل روز کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ فکر ہی نہیں ہے۔ مگر اللہ اکبر دوستو، بڑے بڑے اولیاء کرام ایک ایک پل بھی اللہ کے خوف میں گزارتے تھے، اللہ کے ڈر میں گزارتے تھے، اللہ کی امید پر زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب تک خوف اور رجا، جب تک ڈر اور امید بندے کے اندر نہیں آئیں گی وہ پرواز کر ہی نہیں سکتا ہے۔ خوف بھی رہنا، امید بھی رہنا، صرف خوف رہا تب بھی کامیاب نہیں ہے۔ خانخواہ کا نکتہ ہے، امید ہے تب بھی کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب کب ہوگا؟ خوف اور رجا، یعنی خوف اور امید یہ دو ملے تو یہ دو پروں پر سوار ہو کر اب قرب الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ جب تک انہیں نہیں پہنچتا، خوف رہنا، خوف کی لگام سے نفس کو کنٹرول کرنا، امید کی لگام سے نفس کو کنٹرول کرنا، خوف کے کوڑے مارتے رہنا، خوف رہنا، اللہ کا ڈر رہنا۔ مگر کیسا میرے دوست غفلت، دنیا کے اندر پڑھ کو اپنے آپ کو میں کون، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ میرے حرکات سے سکنات سے راضی ہے کیا نہیں، اسے فکر نہیں ہے، انہیں بھول گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر میرے دوست، دیکھو ان کا غلام ان کو لا کو کھانے کو دیتا، روز اس کی ڈیوٹی تھی، ایک دن لا کو روز لانا کھانا دینا، عشاء کے بعد لایا کھانا دیا، ایک لقمہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عادت کیا تھی؟ جب بھی کچھ کھاتے وہ غلام دیتا تو پوچھتے تھے یہ کہاں سے لایا با، کہاں کا کھانا ہے کہتے۔ اس دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غلام نے جو دیا بنا پوچھے کے تناول کر لیا، پوچھے نہیں تھے، کھا لیا۔ کھانے کے بعد وہ غلام پوچھ رہا ہے، حضور تعجب ہے، ہمیشہ آپ کھانے سے پہلے پوچھتے تھے یہ کھانا کہاں کا ہے، کہاں سے لایا، کیسا لایا، پوچھتے تھے، آج بغیر آپ کو سوال کرے کہ تناول کر لیے، بغیر سوال کرے کہ آپ نے کھا لیا، حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے بھوک تھی، میں نے جلدی میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں، اب بتا تو کہاں سے لایا ہے، میں نے جلدی میں بھوک کے لیے کھا لیا، اب بتا، کیونکہ بھوکے تھے
پیاسے تھے، کھا لیے، اب بول تو کہاں سے لائے؟ تو وہ غلام کیا بولتا؟ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانے جاہلیت میں، توجہ دو میرے دوست اس بات پر، زمانے جاہلیت میں ایک کا علاج کریا تھا منتر پڑھ کو، منتر پڑھ کو علاج کریا تو انہیں اچھا ہوا تھا۔ منتر پڑھ کو، منتر جنتر دنتر کرتے نہیں کیا باپ؟ منتر پڑھ کو علاج کریا تو انہیں اچھا ہوا، اس وقت انہیں مجھے اس کا معاوضہ نہیں دیا، اس وقت نہیں دیا تھا۔ آج میں رستے سے آ رہا تھا تو اس کے گھر شادی ہو رہی تھی، وہ دکھے لوگ تو میں پوچھا میرا معاوضہ کیا ہے؟ انہوں گھر میں شادی کے بلا کو کھانا دیے، وہ کھانا لے کو میں آیا تھا۔ بولتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہے افسوس تو نے مجھے ہلاک کر دیا، تو مجھے برباد کر دیا۔ دیکھ با ایک لقمہ حرام کا کھا کو صدیق اکبر کیا بول رہے ہیں؟ برباد کر دیا مجھے۔ فوراً اٹھے، حلق میں انگلیاں ڈال کر جو ہے صدیق اکبر الٹی کرنا چاہ رہے، مگر کیا بھی نہیں آ رہا ہے۔ کیسا آتا باپ؟ خواہش نہیں تھے کئی دنوں سے، ایک دن سے بھوکے تھے، پیٹ میں کیا بھی نہیں چھ رہا تو آئیں گا کیسا؟ ایک لقمہ کھا رہی، انگلیاں ڈال رہی، نکال رہی، اللہ کا ڈر کیسا رہیں گا با؟ کیسا ڈرتے ہوں گے؟ نہیں نکل رہا تھا۔ آخر کار آپ نے پانی پی پی کر اس کو نکالا، باہر نکالا۔ اس غلام نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے حضور، یہ کیا ماجرا ہے سرکار بیان کیجئے۔ بولے کہ حرام کا لقمہ جب ہمارے جسم میں جاتا ہے، جس حصے میں وہ آتا ہے وہ جگہ پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے، وہاں سے وہ عذاب شروع ہوتا ہے، ہوتا حصہ عذاب ہے اللہ کا۔ اب بول بھائی انہوں صحابی، جلیل القدر صحابی، خلیفہ راشد، حضور کو دیکھے ہیں، حضور کی صحبت میں ہیں، کہاں حیات میں بھی، دنیا سے جانے کے بعد۔ آج ہمیں کسی اللہ والے کی مزار کے پاس ہمیں دفن ہو جائیں، خود پر ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم جنت کو جائیں گے۔ کیوں؟ وہ اللہ والے کی مزار کی رحمت سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بازو میں ہے، مگر ہے نا اس جگہ ہے، مگر باوجود ان سب کے، یہ ساری فضیلتوں کے، پھر بھی صدیق اکبر اپنے آپ کو صحابی کہہ کر تسلی نہیں دے رہے ہیں، عابد کہہ کر تسلی نہیں دے رہے ہیں، زاہد کہہ کر تسلی نہیں دے رہے ہیں، متقی پرہیزگار کہہ کے تسلی نہیں دے رہے ہیں، اچھا ایماندار کہہ کر تسلی نہیں دے رہے ہیں۔ پھر بھی ایک لقمہ حرام کا کیا چلا گیا، وہ بھی غفلت میں، اللہ کے خوف میں آپ نے اس کے اندر سے بھی باہر نکال دیا۔ کیوں؟ خوف الہی میں، اللہ کے ڈر سے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں ذرا عبادت کر لیا فخر آ جاتا، ذرا کیا کر لیا، میرے پاس نمازاں ہیں، میرے پاس وہ ہے، میں مسجدوں کو چندے دیا، مدرسوں کو چندے دیا، میں شادیاں کریا، میں فلاں کریا، میں فلاں کریا، احسان جتاتا۔ افسوس، کیا چیز تیری ہے تو فخر کیوں کر رہا ہے؟ کوئی چیز تیری نہیں ہے، شیطان تجھے ورغلا رہا ہے، شیطان انسان کو بہکاتا ہے تاکہ تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، تیرے سارا کیا ہوا عمل برباد ہو جائے۔ شیطان بہکاتا کیا کہ دیکھ میں نماز پڑھا، اب میرے پاس نماز ہے، میں ہی نماز پڑھ کو آیا، اس کے اندر آ گیا، میں خیرات کریا، میں اخلاص سے بات کریا، میں لوگوں سے ادب سے ملیا، میں لوگوں میں واعظ و نصیحت کر کو آیا۔ یہ شیطان اندر ورغلا رہا ہے، میں کریا، تو انہیں یہ میں کا پردہ لا کر اس کے سارے اعمال کو غرق کر رہا ہے۔ مگر افسوس میرے دوست کہ ہم نے ان سب کو بھلا دیا، ہمیں عزت کے پیچھے بھاگ رہی، شہرت کے پیچھے بھاگ رہی، نام کے پیچھے بھاگ رہی کہ لوگ میری عزت کرنا، لوگ میری واہ واہ کرنا، لوگ مجھے اوپر بٹھانا، لوگ میرے ہاتھاں چومنا، لوگ میرے پیراں چومنا، لوگ مجھے فلاں بولنا، لوگ مجھے فلاں سخی بولنا، وہ فلاں کو جو ہے اس نے اتنا چندہ دیا، اتنا خیرات کیا، اتنا صدقہ دیا۔ نہیں میرے دوست، یہ شیطان ورغلا رہا ہے، حفاظت میں آ جاؤ۔ شیطان ہمارے کیے ہوئے اعمال کو یاد دلا کر، احسان جتا کر، سب کچھ رائے گاہ کر رہا ہے۔
سب کچھ ختم کر رہا ہے. اللہ ہمیں آزما رہا ہے. اللہ ہمیں تخت بھی دے کر آزماتا ہے کہ اب تخت لے کر مجھے یاد کرے گا یا بھول جائے گا. کرسی دیتا ہے مجھے یاد کرے گا یا بھول جائے گا. دولت دیتا ہے, دولت میں مہو ہو کر مجھے یاد کرے گا یا بھول جائے گا. اللہ تعالیٰ بیماری دیتا ہے, مجھے یاد کرے گا یا بیماری میں بھول جائے گا. تندرستی دیتا ہے, تندرستی میں مجھے یاد رکھے گا یا بھول جائے گا. دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر نعمتوں سے اسے نوازتا ہے. بیوی دیتا ہے, بچے دیتا ہے, اولاد دیتا ہے, گھر دیتا ہے, ساری زندگی میں سب کچھ عطا کرتا ہے. یہ سب رکھ کر بندہ مجھے یاد کرتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہیں یہ غافل تو نہیں ہو گیا ہے, یہ غفلت میں تو نہیں آیا ہے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, شیطان ہمیں ورغلا رہا ہے, شیطان ہمیں بہکانا چاہتا ہے. مگر میرے دوست, ہمیں آج کی رات ان چیزوں سے بیدار ہونا ہے, ان چیزوں سے ہمیں اٹھنا ہے. کس طرح ہم اٹھیں گے, کس طرح ہم اس غفلت سے اٹھیں گے, اپنے دل کی ہم حفاظت کر سکیں گے, ہمارے نفس کی ہم حفاظت کر سکیں گے, ہمارے آنکھوں کی, ہمارے اعمال کی ہم حفاظت کر سکیں گے. آج چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ایک دو باتیں بتاتا ہوں. دیکھیے کس طریقے کی حفاظت کرنا ہے. پہلے دیکھو میرے دوست, کیفیت, حال اور مقام. کیفیت پہلے ہے خاطر. انسان کے اندر خطرے آتے ہیں, خواتر, خاطر. ایک بھی خطرہ آیا تو انہیں خیال کرنا کہ یہ خطرہ کہاں سے آیا. ہمیں کیا کرتی ہیں, پورا برا ہونے کے بعد, خراب ہونے کے بعد سوچتی ہیں میں خراب کئی کو ہوا. نہیں کیا بات جنہوں کو تو اس کا بھی احساس نہیں ہوتا. خراب ہو رہا ہے تو احساس کر کے خراب ہوا. حضرت مجھے یہ میرے ذہن سے جا رہا ہے نہیں, میرا ٹینشن اس نہیں جا رہا ہے, کیا کرنا, اس کا آج علاج دیکھ لے. حضرت میں بہت پریشان ہوں, میری پریشانی میرے سر سے حل نہیں ہو رہی, کیا کرنا, آج کی رات دیکھ لے کیا کرنا ہے. دیکھو دوست, نکتہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. ہر پریشانی میں یہ علاج ہوتا ہے آپ کا. ہر پریشانی میں جو ہے آپ کو یہ چیز ساتھ دیتی ہے اگر اس پر آپ عمل کریں گے. ہر وقت کامیاب رہیں گے اگر آپ اس پر عمل کریں گے. بڑی چیز بتانے چلا ہوں میرے دوست. ابتدا میں بندہ دیکھے خاطر, خطرے, کوئی بھی ایک برائی کا خطرہ ہمارے ذہن میں آیا, اسی وقت الرٹ ہو جانا, اسی وقت ہم ہوشیار ہو جانا کہ کہاں سے آیا خطرہ, کیوں آیا. یہ خطرہ میرے خیال میں آکو مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو انہیں کیا کر رہا ہے, وہ ایک گناہ کا خطرہ آیا نہیں, وہ گناہ کے خطرے کو بڑا کریا. کیسا بڑا کر رہا ہے, سوچ کو, وہ خطرے کو انہیں بار بار سوچتا. ایک گناہ کا خطرہ آیا کہ نا با, اس کی تکرار کرتا انہیں, تکرار کرتے رہتا, سوچتے رہتا, تکرار کرتے کرتے وہ چھوٹا جا کو بڑا ہو جاتا. اس کے اندر بڑا دائرہ بن گیا. وہ گناہ کا دائرہ بڑا بن جاتے, اب کس کی بھی نہیں سنتا انہیں, وہ کرنا چکتا. ارے انسان, چھوٹا سا گناہ انسان جیسی شخصیت پر کیسا حاوی ہو سکتا با, کیسا ہو رہا ہے, کہاں سے آیا, کیوں آ رہا ہے, انہیں کیا چاہ رہا ہے. تو اسے انٹری میچ ختم کرنا. جب انہیں داخل ہو رہا نہیں, وہ خطرہ ہمارے اندر آ رہا نہیں, آنے سے پہلے اسے دفع کر دینا. وہ خطرہ ہمارے اندر آنے دینا نہیں. آنے دیا, انہیں بڑا ہو گیا, بڑا ہوتے کیفیت آ گئی, کئی کی گناہ کی کیفیت آ گئی. وہ کیفیت آتے, کیفیت کیا کرتی, کبھی وہ حال رہتا کبھی جاتا, کبھی آتا کبھی جاتا. اسے کیا بولتے, کیفیت. کبھی گناہ کرتا کبھی نہیں کرتا, کبھی کرتا کبھی نہیں کرتا, اسے کیا بولتے ہیں, کیفیت. سمجھا. اب اسی چیز کو, وہ گناہ کو قائم رکھا, اسے بولتے حال. حال. اچھا, اسی پر رکھ کر کبھی بدلا نہیں, اسی پر قائم ہے. اب انہیں ایک مقام بنا لیا وہ گناہ کے اوپر, ایک مقام بن گیا. صاحب مقام کہتے نہیں, ویسا انہیں گناہ میں ایک مقام بنا لیا اس کا. تو یہ چیز اس طریقے سے اپنے اندر آتی ہے. جیسا برائی کے خطرے اس کے اندر آئے نہیں, جھوٹ بولنے سے, غیبت کرنے سے, چوری کرنے سے, دھوکہ دینے سے, شراب پینے سے, ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے, علماء کرام کی بزرگوں کی توہین کرنے سے, ایک کا حق مارنے سے, ناپ تول میں کمی پیشی کرنے سے, سود کھانے سے, شراب پینے سے, یہ ساری چیزیں جو آ گئی نہیں, اس کے اندر ایک مقام پا گئی. اب کون بولے تھی بھی نہیں, یہ برے خطرے جیسے آئے نہیں. وہی سچ میرے دوست, نیکی کے بھی خطرے آتے رہتے ہیں.
نیکی کا بھی نوری کرن اس کے اندر آتے رہتا. انہیں غور کرنا یہ خطرہ میرے اندر کہاں سے آیا. کیسا خطرہ حضرت؟ عبادت کا خطرہ. عبادت کا خیال اس کے اندر آیا، ٹھکتا آیا چلے گیا. اسے بولتے کیفیت. آ رہا ہے جا رہا ہے، عبادت کبھی کر رہا ہے کبھی نہیں کر رہا ہے، کبھی کر رہا ہے عبادت کبھی نہیں کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ کیفیت. کیا اب عبادت کو قائم ہو گیا، وہ حال آیا. سمجھے؟ عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے نا، لوگوں کو راہ خدا کی طرف بلا رہا ہے، جو بھی نیک کام کر رہا ہے نا، چھوٹے بچوں پر شفقت کر رہا ہے، یتیم کے اوپر سر پر ہاتھ پھرا رہا ہے، بیواؤں کی مدد کر رہا ہے، اور جو بھی خدمت جو بھی نیکی کام کر رہا ہے، وہ جو آیا نہیں، یہ نیکی کے خطرے کو انہیں بڑھا لینا شوق دے رہا ہے. نیکی کے خیالات کو انہیں اپنے اندر بڑے کر لینا، گناہ کے خیالات کو نہیں بڑے کرنا. انہیں کیا سوچ رہا ہے گا؟ تو اور ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں میرے دوست، نکتہ دیکھو. ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کہ میں چھلا کر لیا کامیاب ہو گیا کہتا، کیا کہ میں ذکر کر لیا ہو گیا لے کہتا، عبادت کر لیے پار پڑا. نہیں میرے دوست، غفلت میں نہ کرو. صوفیہ کا نکتہ بتاؤ، خانقاہ کا نکتہ یاد رکھو. ایک نکتہ کیا ہے؟ شیطان مرتے دم تک نہیں چھوڑتا. شیطان ابلیس آخری دم تک کوشش کرتا کہ اسے اللہ سے جدا کرے، اسے غافل کرے. انہیں کیا سوچ رہا ہے؟ میں اتنا پڑھ لے گا لے ہو گیا لے، مجھے کیا بھی نہیں کرا ہے. اطمینان میں آنا کو جب بیچ. کیوں؟ شیطان کبھی بھی آتے رہتا جاتے رہتا. کیفیت آنے کی جانے کی، یہ جو کیفیت ہے نا، پھر کیا کرنا حضرت ہمیں؟ تو بدلتے رہتا ہوا، تجھے احساس نہیں رہتا. اندر انہیں خون گردش کرتا نہیں، ویسا انہیں رواں دواں ہمارے اندر ہو رہا ہے، تجھے احساس نہیں ہو رہا ہے. پھر کیا کرنا حضرت؟ بتاؤ اس کا علاج کیا ہے، اسے کیسا بچنا. دیکھ بھائی، انسان میلا ہو گیا تو غسل کر لیتا، نہیں تو کیا کرتا با انہیں؟ کپڑے گندے رہتے کپڑے بدلا لیتا، کپڑے اچھے رہے کون روز بدلاتا نہیں تو کون چند دن کے بعد بدلاتا ہے. چند دن کے بعد کپڑے بدلانے والا لازم یہ خیال رکھتا کہ میرے کپڑے غلیظ نہ ہو. اسے احساس رہتا میرے کپڑے غلیظ نہیں ہونا بھائی، میرے کپڑے اچھے رہنا. چند دن بدلانے والا، لیکن میلا تو ہوتے رہتا نا بھائی نے، میلا ہوتے رہتا، انہیں پاک ہوتے رہنا، نہاتے رہنا، کپڑے بدلاتے رہنا. یہ بھی ویسا عبادت کریا تو خوش ہونا کو شیطان کو پھر دھول ڈال کو جاتا. میرے پاس یہ ہے لے، میں نیکی کریا لے، میں خدمت کریا لے، میں فلاں کریا لے، نہ کو سمجھ. کیسا دنیا میں روز نہا رہا ہے کہ ویسا روحانیت میں بھی روز پاک ہوتے رہنا. کیا کرنا اس کے لیے؟ اس کے لیے ہر پل یہ نکتہ سنو، ہر وقت اپنے دل کی نگہبانی کرنا، اپنے دل کی حفاظت کرنا. اپنے دل کی حفاظت کیسا کرتا؟ اسے دیکھنا میرا دل کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے نا، کس کے خیال میں جا رہا ہے، کس کے ارادے میں جا رہا ہے. یہ برے خیالات سے، برے چیزوں سے اسے بچا لینا. بچا کو انہیں ہر وقت اس کی حفاظت میں رہنا. اب میرے سے کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، انہیں کبھی بھی اطمینان نہیں رہنا، فراغت نہیں پانا. ہو گیا لے میرے پاس سب کچھ ہے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہر وقت ہم اپنے اندر خیال کرتے ہوئے دنیا سے چھڑا کو رب کی طرف ملانا، رب سے جڑانا. کیونکہ یہ شیطان ہمیں ہر وقت اللہ سے جدا کرنا چاہتا ہے. ہم اس شیطان کو دور کر کے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنا. انہیں کہاں تک میرے دوست؟ دل میں سوائے اللہ کی کیا بھی نہیں آنا. انہیں بولتا حضرت مجھے یکسوئی آرش نہیں، میں کہاں بیٹھا تو مجھے سکونش نہیں آ رہا ہے نا، نہیں آتا بات. دل میں گندگی رکھ لے کو تو کہاں بیٹھا کیا. ایک بزرگ اللہ والے مسجد میں بیٹھے، ایک شخص آیا، آپ کو خوب گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. وہ بزرگ اسے پکڑے، کیا وہ مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کو اطمینان سے عبادت کر، کیا کبھی ادھر گھومتا کبھی ادھر، کیا ڈھونڈ رہا ہے، کیا ہونا تجھے، کیا تلاش کر رہا ہے. وہ بندہ بولتا حضور میں اچھی جگہ دیکھ رہا ہوں، پوری مسجد اچھی جگہ، اللہ کا گھر ہے، پھر کیا دیکھ رہا نہیں، میں ایسی جگہ دیکھ رہا ہوں جہاں مجھے کسی کا ڈسٹربنس نہیں رہنا، میں اکیلا رہنا، اللہ کی عبادت یکسوئی میں کرنا. وہ بندہ بولا قربان جائیں یہ بزرگ کیا بولتے دیکھو، تیرے دل سے غیر اللہ کو نکال، جہاں چاہے عبادت کر، یکسوئی آ جائے گی.
دل میں سارا غبار رکھو تو اکیلے میں گیا تو بھی یہ سارے تیرے دل میں اندر آ جاتے ہیں. دل میں سے سب نکال ڈال، ساری مخلوق کی محبت کو دل سے نکال ڈال، واحد اللہ کی محبت کو دل میں رکھ لے. جب اللہ کی محبت تیرے دل میں آ جائے گی، جہاں چاہے پڑھ لے یکسوئی آ جائے گی. کہاں تو بھی پڑھ، تنہائی میں تو پڑھ، خلوت میں پڑھ، جلوت میں پڑھ، جہاں پر پہاڑوں میں پڑھ، غاروں میں پڑھ، درگاہوں میں پڑھ، دریاؤں میں پڑھ. اب تجھے تنہائی میں مزہ آتا نہیں اور سب میں مزہ آتا. کیوں؟ تو تیرے رب سے جڑ گیا ہے، تیرا تعلق رب سے جڑ گیا ہے. مگر افسوس میرے دوست، ہمارا دل ہمیں گندگی رکھ لے کو اطمینان یہاں وہاں دھنتے جا رہی، نہیں ملتا با سکون نہیں ملتا. ہمیں اطمینان کے لیے، سکون کے لیے، چین کے لیے دلوں کو پاک کرنا اور اللہ کی یاد میں رہنا، اپنے دل سے گندگی کو نکالنا. کیا گندگی ہے؟ گندگی ہر وقت نظر رکھنا، غیر تو نہیں آ رہا ہے میرے دل میں، اللہ کے سوا غیر نہیں آنا. کئی بار بولتا میں، غیر اللہ کا ڈر نہیں آنا، غیر اللہ کی محبت نہیں آنا. یہ غیر اگر دل سے چلے گیا تو ہمیں پاک ہو جاتا. عبادت جب تک نہیں ہوتی میرے دوست، حضوری نہیں آتی. حضور یہی تو عبادت ہے. حضوری آنا، یکسوئی آنا کد بولے تو اندر سے انہیں نکالنا، اندر سے انہیں پاک ہونا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید طائفہ، بڑے بزرگ ہیں. آپ ایک بندے سے پوچھے، صبح ہوئی تھی، آج کی صبح کیسا ہوئی بات حقیقت پوچھے. صبح کیسی ہوئی؟ بولے گڈ مارننگ. ہمیں بولتے نا صبح کیسے، السلام علیکم صاحب کیسے ہے، خیریت؟ کیا پوچھتے نہیں تو پوچھے صبح کیسی ہوئی بات ہے، سب باہر بولتا ہے. انہیں بولا اچھی گزری صاحب، خیریت سے گزری. جلال میں جنید بغداد رضی اللہ، تیری صبح کیسے خیر سے ہو سکتی ہے؟ تعجب یہ، خیر سے صبح میری خیر سے کیسے؟ جس کا ایک قدم جنت میں ہو، ایک قدم جنت کے باہر ہو، انہیں بھی خیر میں نہیں ہے. تو ابھی نہ خبر تک گیا، نہ آخرت تک گیا، نہ جنت تک گیا، تو کیسے خیر ہے؟ اللہ غنی. انہیں بولتا خیر. تو بزرگوں کے پاس خیر کیا ہے، سکون کیا ہے کہ بندہ اپنی حقیقت کو جانے اور اپنے مقام کو پہچانے اور اپنی منزل کو پہنچے. جب تک منزل کو نہیں پہنچتا سکون نہیں. کیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے اور لوگوں کو بولتے کیا، قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ بولیں گا کہ تم سب جنت میں جاؤ سوائے ایک شخص کے، تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ شخص میں ہوں. کہ عمر فاروق رضی اللہ، اگر اللہ بولے کہ تم سب جہنم میں جاؤ سوائے ایک کے، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہوں. دیکھ با خوف الہی، اللہ کا ڈر. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار کے پاس جا کو، قبرستان ہمیں جاتے نہیں، ایسا خبر کے پاس جا کو اتنا روتے دعا کرتے. تو دوسرے پوچھتے ساتھ میں رہنے والے، حضور آپ نے کبھی جنت کی بات سن کر اتنا نہیں روئے، کبھی جہنم کی بات سن کر اتنا نہیں روئے، آج کا اتنا رو رہی سرکار. تو حضرت ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بولے قبر تو پہلی منزل ہے، اس واسطے آخرت کی خبر پہلی منزل ہے، اس واسطے میں رو. تو میرے دوستو اسی طرح حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار بیت المال میں مال جمع کر کو نہیں رکھتے، جتنا بھی مال آتا تھا سب مسلمانوں میں سب کو جو بھی اس کا مستحق ہے مستحقین میں تقسیم فرماتے تھے. پوچھنے والے پوچھے کیوں؟ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ بیت المال بھی نہ کہے، یہ بیت المال بھی گواہ ہو جائے کہ علی مشکل کشا حیدر کرار مسلمانوں کا حق برابر ادا کرتا تھا. کیوں دوست؟ یہ ان کو کیا ضرورت تھی گواہ بنانے کی، کیا ضرورت تھی؟ یہ دوست صرف خوف الہی ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے. تو ہمیں ہر چیز سے کام کرنے سے پہلے اللہ کو ڈرنا چاہیے اور اللہ پر امید رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے. جب تک ہمارے اندر خوف الہی نہیں آئے گا ہم اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے. میرے دوست کس طرح بچائیں گے ہم؟ ہر وقت اپنے دل کی حفاظت کرو، نگہبانی کرو کہ ہمارے دل میں گندگی گناہوں کے خطرے نہ آئیں، بلکہ نیکی کے خطرے آتے جائیں اور نیکی آتے جائے وہی نوری کرن ہمارے دلوں کو صاف کرتی جائے. وہ اگر ایسا ہوگا میں سمجھتا ہوں میرے دوست آج کی رات یہ آنا، آپ کا بیٹھنا، یہ سننا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا.
ورنہ میرے دوست غفلت میں ہم عبادت کرتے رہیں گے، غفلت میں زندگی گزارتے رہیں گے، ایک ایک ذرے ذرے کا بھی محشر میں ہمیں جواب دینا ہوگا، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ اس واسطے حساب کی عادت اب بھی ڈال لینا کیا کہ اللہ تعالیٰ آج سے میں یہ گناہ کیا، میں کئی بار بول رہا ہوں میرے دوست، کیا آج کے بعد یہ گناہ میں نہیں کروں گا، آج سے میں یہ نیکی کروں گا۔ اب بھی ہم نا موقع ہے میرے دوست، اب بھی اللہ ہم نا موقع دیا ہے، آج ہماری سانس چل رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہترین موقع ملا ہے کہ اللہ تو آج بھی ہمیں موقع ہے، ایک ایک گناہ کو ہمیں اب تک جو کریں اسے سامنے لائیں۔ کیوں؟ آج کی رات بجٹ پاس ہونے والی رات ہے، اللہ آج ہمیں 1 سال کا پورا دینے والا ہے، گناہوں کو لائیں۔ میں اب تک اللہ میں یہ گناہ کریا، اللہ میں یہ گناہ کریا، تیری دی ہوئی طاقت سے میں نافرمانی کریا، اللہ میں کریا سو صحیح ہے، مگر تو میرے مالک حضور کے صدقے میں بخش دے، یا اللہ پنجتن پاک کے صدقے میں بخش دے۔ رو رو کو دعائیں کرنا میرے دوست، آنسو بہانا، جب بندہ روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تڑپتا ہے، کانپتا ہے، کانپ کر جب وہ دعا کرتا ہے تو خوف الہی میں اس کا جسم جب کانپنے لگتا ہے تو روایت میں آتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور فرشتے ملائکہ اس سے مصافحہ کر کے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی آج خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اللہ کے حضور روئیں، آنسو بہائیں، اپنے ایک ایک گناہ کو سامنے رکھیں، اللہ سے سچی توبہ کریں، یا اللہ میں اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی پھر بھی تو کتنا بڑا مہربان ہے، مجھے اللہ طاقت دیا، مجھے زندگی دیا، مجھے حیات دیا، مجھے سانس دیا، دیکھنے کی طاقت دیا، کتنا بڑا تو مہربان ہے میرے مالک، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں گندا ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں بدکار ہوں، مولا ان تمام کے باوجود پھر بھی تیری نوازشات ہو رہی ہے، پھر بھی تیرا کرم ہو رہا ہے، یا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، میرے گھر والوں کے گناہ کو معاف کر دے، میرے بیوی بچوں کے گناہ کو معاف کر دے، یا اللہ میرے چاہنے والوں کے، دوست و احباب کے رو رو کر سب کے لیے دعائیں کریں، اور اپنی زندگی کو بدلانے کا سوچیں، یا اللہ آج کے بعد سے مجھے وہی زندگی دے میرے مالک جس میں تیری رضا ہو، ہماری بھلائی۔ یہ یاد کرتے ہوئے روتے ہوئے رب کو مناتے رہنا، کبھی میرے محبوب کا واسطہ دے، کبھی پنجتن پاک کا واسطہ دے، کبھی اہل بیت کا واسطہ دے، اولیاء اعظام کا واسطہ دے، ہمیں تو اچھے نہیں نابا مگر میرے محبوب تو اچھے ہیں، میرے سرکار تو اچھے، ان کا واسطہ دیتے ہوئے دعا کریں، اپنی زندگی میں ایک ریولیوشن لائیں، کچھ تو بھی تبدیلی پر لائیں، ہم کچھ تو بھی بدلیں میرے دوست، ورنہ ایسی محفلیں ہوتے رہیں گی، نہیں بدلیں گے، کل اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ آج اتنی بڑی رات اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریا ہے، اے مولا تعالیٰ، کل جو تھے آج کئی لوگ آج ہماری محفلوں میں موجود نہیں ہے، مگر پھر بھی تیرا لاکھ احسان، تو نے زندگی دیا، تو نے حیات دیا، تو نے سب کچھ دیا میرے مالک، اب ہمیں تیری رضا کی زندگی دے، جو تو چاہتا ہے تیرے محبوب کی رضا کی زندگی دے۔ یہ دعائیں آج رات میں کرو، اس کے بعد اب بیان کے بعد تقریر کے بعد کچھ دیر حلقہ ذکر ہوگا، حلقہ ذکر کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد آپ حضرات جو ہے یاسین شریف کی تو تلاوت کر لیے، سورہ دخان بھی پڑھو، اور رات میں آیت کریمہ کی بھی تلاوت کرو، درود شریف بھی پڑھو، استغفار بھی کثرت سے کرو، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اور سورہ اخلاص بھی کثرت سے پڑھو، رو رو کر پڑھو دوست، اللہ کو مناتے جاؤ، اور نعتیہ محفل بھی رکھو، حضور کی نعت بھی پڑھتے جاؤ، درود و سلام کثرت سے پڑھو۔ دیکھو میرے دوست، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نہ نماز کی گارنٹی نہیں، روزہ رکھ رہے، کوئی نہیں بول سکتا کہ یہ نماز تو پڑھا تیری قبول ہے، تو روزہ رکھا قبول ہے، حج کرا قبول ہے، نہ ہماری عبادت پر ہم نہ گارنٹی نہیں، لیکن یقین ہے اللہ کی ذات پر، یقین ہے، رائے گاہ نہیں جائے گی، لیکن ہمیں کوئی نہیں بول سکتے کہ میرا حج قبول ہو گیا، میری نماز قبول ہو گئی، لیکن ایک چیز کی ضرور گارنٹی ہے میرے دوست، ایک چیز کی ضرور گارنٹی، وہ کیا ہے؟ میرے نبی پر درود و سلام، میرے نبی پر جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، کیا درود میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج میرے محبوب پر، اے اللہ تو رحمت بھیج میرے حبیب پر، ہمیں اللہ سے کچھ بول رہے ہیں، یا اللہ میرے حبیب پر رحمت بھیج، اللہ بھی بولے گا میں میرے محبوب پر رحمت اس وقت سے بھیج رہا ہوں، ابھی تو پیدائش نہیں ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ میرے محبوب پر رحمت بھیجتے جا رہا ہے۔ ہم اگر دعا کریں گے، درود پڑھتے رہیں گے، تو ہمارے درود کی گارنٹی یہاں پڑا وہاں پہنچ گیا، امیڈیٹ، فوراً۔ نماز تو 8 دن میں ایک بار جاتی ہے، ویکلی 1 ٹائمز، مگر درود within سیکنڈ، یہاں پڑا وہاں پہنچ گیا، درود
فوراً بارگاہ رسالت میں دیں گا. کیوں؟ اللہ نماز پڑھنے سے پاک ہے، روزہ رکھنے سے پاک ہے، حج و زکات دینے سے پاک ہے. درود وہ چیز ہے جسے خود خدا بھی ادا کرتا ہے، خود خدا بھی پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سب درود میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے مومنو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا محمد وعلیہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود پڑھتے رہیں گے کثرت سے تو میرے دوست. آج اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی گارنٹی کے عوض درود و سلام کے عوض ہماری مغفرت فرمائے گا. اور عالم اسلام کے لیے بھی دعا کرنا، تنہائی دعا نہیں کرنا. اللہ صرف مجھے یہ دے میرے گناہ معاف کر، نہیں، اللہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو، اللہ ہم سب کے گناہ معاف کرو. ہم سب کے گھروں ہم جو کچھ اپنے لیے مانگنا چاہتے ہیں وہ امت مصطفیٰ کے لیے مانگیں. اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے. اس میں ایک راز بھی ہے میرے دوست، بڑا راز ہے اس میں. ہمیں اپنے لیے مانگتے یا اللہ تو مجھے جو ہے رزق عطا فرما، ہم دعا کر لیے نہیں. لیکن اگر کہیں گے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو رزق عطا فرما، اس میں کیا ہوتا؟ ساری امت میں کئی اولیاء اللہ ہیں، صحابہ ہیں، تابعین طبع تابعین ہیں، اولیاء اعظام ہیں، سب اس میں شامل ہو گئے. تو سب کو ملا کر یہ دعا کر رہا ہے. ان میں سے کوئی یہ بولے آمین تو تیری دعا قبول. اس واسطے تنہائی میں دعا نہیں کرنا، دعا کرنا ہے یا اللہ پوری امت کے لیے یہ عطا فرما، اپنے لیے نہیں. ہم نماز بھی پڑھتے تو کیسا اکیلے نماز نہیں پڑھنا، خیال کرنا یا اللہ میں نماز جو ہے میں اب جو نماز پڑھ رہا ہوں، تنہائی اپنے آپ کو کبھی نہیں سمجھنا. یہ سمجھنا کہ یہاں اس وقت جو ہے اولیاء کرام کی بھی محفل ہو رہی ہے. کئی اولیاء کرام نماز پڑھ رہے ہیں، کئی صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. وہ تو ہمیشہ نمازوں میں ہے، عبادت میں ہے. اگر وہ تصور کر کے یہ ان کی نماز میں شامل ہونے کی نیت سے نماز ادا کرتا ہے تو یہ نماز ان میں شامل ہو جائے گی. تو میرے دوستوں بزرگوں کبھی اپنے آپ کو تنہا مت سمجھو، ہر وقت اللہ کو اپنے ساتھ سمجھو. انشاءاللہ تعالیٰ اتنا اگر عمل کر لیں گے میں امید کرتا ہوں کہ ہم اوپر اندر ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے. بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ. قال اللہ تعالیٰ فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا حبیبنا ونبینا شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بحق لا إله إلا الله، حق لا إله إلا الله، حق لا إله إلا الله محمد